أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ بچہ 15 منٹ کی عمر لے چکا ہے یا 20 منٹ کی لے چکا ہے، آدھے گھنٹے کی لے چکا ہے. وہ پیچھے ہٹیں، ماں دیکھ رہی ہے تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں یوں سر رکھ دیا. پورا سجدہ، فل سجدہ. پولیس والوں کو پیغام نماز نہ چھوڑنا، پوری امت کے مردوں عورتوں کو پیغام سجدہ نہ چھوڑنا. سجدہ جی ڈیوٹی ہے جی کی کریے مڑ ویلی نہیں لگتی. تو سجدہ پہلا میرے نبی نے کام سجدے کا کیا ہے، وہ لمبا سجدہ بھی. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ زور لگا اور یوں سر اٹھایا ایسے، اور الٹے ہاتھ پہ یوں پریشر ڈالا اور سیدھے ہاتھ کو سیدھا کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا. جب آپ نے یوں کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. بہت سامنا فرماتی ہیں کہ کائنات سکڑ سمٹ کر میرے سامنے آ گئی. ایران کے، روم کے، شام کے، یمن کے، حیرہ کے سورے شاہی محلات میری نظروں کے سامنے آ گئے. یوں لگا جیسے جہان سکڑ کے میرے قریب آ گیا. ہاں، دو جہان کے سردار آ رہے ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کون سی ماں جنے گی. اچھا اماں گھبرا گئیں کہ یہ کیا ہو. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور گود میں لے لیا. یوں چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ. یہ جیسے آج کل یہ دھند ہے، دھند، غمام، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، غمام. تو ایک غمام اور ایک دھند ساری اندر آ گئی. اور جیسے دھند میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں قریب سے بھی، تو پورے کمرے میں ایسی دھند چھائی کہ نظر کچھ نہیں آ رہا اور بچہ گود میں اور ماں دیکھ نہیں پا رہی. تو اس دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکتے پھرو گے کٹی پتنگ کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. وہی پتنگ ناچتی ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہی ہے، یہی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. پہچانو، جانو اور مانو. ہمارے ہاں محبت کا اظہار بھی عجیب ہو گیا. جلسہ کر لیا ہم عاشق ہیں، جلوس نکال لیا ہم عاشق ہیں. اللہ رسول کے عشق کی نشانی بتاؤں؟ آپ وضو فرما رہے تھے، پانی گر رہا تھا، صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، منہ پہ مل رہے تھے، ہاتھوں پہ مل رہے تھے. آپ نے فرمایا ما یحملکم ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ اور یحبہ اللہ و رسولہ، جو مرد عورت یہ چاہے کہ میں اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے، جو مرد عورت یہ چاہے کہ وہ مجھ سے پیار کرے اور میرے اللہ سے پیار کرے اور میں بھی اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، تو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب میرا معاشرہ کہاں جائے گا؟ میری تو عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں. وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو ادا کرے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جس کے پڑوس میں رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو یہ 3 کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. باقی سب جھوٹے دعوے ہیں. میں کیا کروں؟ ابھی نیوزی لینڈ سے واپس آ رہا ہوں، 1 ہفتہ آنسو ہی نہیں رکے. پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا. عجیب، پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، پورے ملک میں دھوکہ کوئی نہیں کسی کو دیتا، پورے ملک میں ظلم نہیں ہوتا، کوئی غلط ایف آئی آر نہیں کرتا.
کوئی اپنی انگلی خود توڑ کے مقدمے کروانے نہیں آتا، کوئی پولیس والا بکتا نہیں ہے۔ میرے آنسو ہی نہیں تھمے کہ میں یہ وہ ہیں جنہیں نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے، نہ جہنم کا پتہ ہے۔ ان کے یہ اخلاق ہیں۔ ایک میرا دیس ہے جس کے انگ انگ سے ظلم ہی ظلم پھوٹتا ہے، جہاں کی ہر زبان جھوٹ سے سیاہ ہے، جہاں کا ہر چھوٹا بڑا دھوکے باز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ اتنے جلال میں ہیں یا رسول اللہ، کون کون؟ کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، جس سے پڑوسی تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ محبت کا پیمانہ بتایا کہ مجھ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہوگا، کبھی جھوٹ نہ بولے گا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تم سب امانت دار بیٹھے ہوئے، تمہارے ہاتھ میں قلم ہے لوگوں کے حقوق کا، اگر یہ قلم صحیح چلتا رہا تو تم اللہ اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہو۔ اگر تمہارا قلم ٹکے ٹکے بکتا رہا تو تمہارے سارے دعوے بلا دلیل ہونے کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دیے جائیں گے، میرے سارے دعوے بلا دلیل ہونے کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دیے جائیں گے۔ محبت اطاعت کو لاتی ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ خالی جلسے جلوسوں سے تو نہیں عشق کے دعوے ثابت ہوتے۔ زندگی لاؤ، زندگی لاؤ، زندگی لاؤ، ڈھلو ڈھلو ڈھلو، پیکر نبوت، اخلاق نبوت، معاشرت نبوت، عدالت نبوت، تجارت نبوت، سیاست نبوت۔ میرے نبی نے ہر روپ میں جلوہ دکھایا ہے، خامند بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا۔ کون سا روپ ہے جس میں آپ کا نور نمایاں نہیں ہے؟ 1400 سال کی بجائے 14,000 سال گزر جائیں، میرے نبی کی سیرت چھپ نہیں سکتی۔ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، پھرا دو اس بچے کو کل کائنات، اور دنیا کو بتا دو مردوں عورتوں کو اب یہی ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ہے، ورنہ ایسے ہی بھٹکتے پھر ہو گئے۔ پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے لوط کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا جمال دو، اور یوشع کا جلال دو، اور دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی زبان دو، اور یحییٰ کی طاعت دو، ایوب کا دل دو، اور عصمت یحییٰ دو، اور اطاعت یونس دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کو جو دیا سارا اس بچے کو دے دو۔ یہ تو آپ نے پیدا ہوتے لے لیا، باقی تو سفر کتنا کیا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ ایک دفعہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک سیاہ، ایک سرخ ایک سیاہ، اونی چادر سر، تو اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تشریف فرما تھے، تو
تو جابر کہتے ہیں کہ میں چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ تو آپ جیسا نسب کسی کا نہیں، کوئی خاندان اتنا نہیں اونچا جا سکتا جتنا اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو اٹھایا۔ آپ کی طفیل، آپ سے لے کر ہاشم کی نسل کو آدم علیہ السلام تک اللہ نے جا ملایا اور ان کے نسب کو زندہ سلامت رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسے جمال والا کوئی مان جن سکتی ہے، آپ جیسا عالی نسب کوئی مان جن سکتی ہے، آپ جیسا نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے۔ اللہ نے گھڑ کے بنایا، چن کے بنایا۔ خلقت مبرئا من کل عیب یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ مصرع ہے جس نے ان دو شعروں کو وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں 14 صدی میں نہ کوئی پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچنے کی کوئی شکل ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ روح محمد رب محمد آمنے سامنے ہیں۔ شاعر کا تخیل سنو، ایک طرف رب ہے، ایک طرف حبیب ہے، تو رب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں تجھے کیسے بناؤں تو بتا، تجھے کیسے بتاؤں تو بتا۔ یہ تعبیر ہے مبالغہ کی۔ اللہ نے بنایا اپنی مرضی کا، اللہ نے بنایا اپنی مرضی، چونکہ اللہ کی پسند کو تو نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، بنایا اپنی پسند کا، لیکن کمال ہے تعبیر دینے والے کا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے جا رہے تھے آپ کا رب آپ کو ویسے بناتا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو زندگی کے ہر شعبے میں نور محمد روشن ہے، ہر شعبے میں آپ کی زندگی نمایاں ہے، ہر وقت ہر انسان اس کے سامنے پوری زندگی موجود ہے۔ ڈھونڈو، اللہ کو پانا ہے محمد مصطفیٰ کے در پہ جھکو۔ آپ کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، عدل کر کے دکھایا ہے۔ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی، بڑے سردار خاندان، بڑے گھرانے کی خاتون، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے یہ اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، بنو مخزوم کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ تو اب سارے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کون بات کرے؟ اسامہ بن زید بات کریں جن سے اللہ کے نبی کو بہت پیار ہے۔ تو حضرت اسامہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک سفارش لایا ہوں، کیا؟ کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ اسامہ اللہ کی شریعت میں بات کرتے ہو، جاؤ لوگوں سے کہو مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سارے لوگوں کو مسجد میں جمع فرما لیا، اب ممبر پر ہے کہ ایھا الناس انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، اور وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی بڑے طاقتور آدمی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تھا اسے پکڑ کے سزا دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے کمزور کو بھی مٹھا دیا، کبھی کو بھی مٹھا دیا۔ اور آج تم وہی بات مجھ سے کہہ رہے ہو
کہ میں یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہے، میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں گا، ایم اللہ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، فاطمہ مخزومی کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہاں، تمہارے لیے عدل کا راستہ دے کر گئے ہیں۔ بھائی یہ نعرے نہ لگاؤ، پھر میری بات بیچ میں خلل ہو جائے، ہضم کرو ہضم کرو، اچھی بات ہے، ایمان کا جذبہ ہے، پر پھر وہ بات بیچ میں کٹ جاتی۔ تمہارے لیے نمونہ پیش کیا ہے کہ یوں عدل کیا جاتا ہے، یوں عدل کیا جاتا ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ کوئی ہم سے کہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤ تو ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے غیر مسلم کہے قرآن کا خلاصہ بتاؤ، ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ جو علماء نے کہا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ آیت ہے کہ اللہ عدل کا حکم کرتا ہے، اللہ احسان کا حکم کرتا ہے، اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اللہ فحاشی سے، بغاوت سے، گناہوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر بھر دیا ہے، جس کا پہلا حکم ہے عدل۔ عدل مٹا ہے تو ہم مٹ گئے ہیں۔ ایٹمی طاقت نہیں ہو تم، لیکن میرا معاشرہ ظالم ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ ظالم معاشرہ پنپ نہیں سکتا، عروج نہیں پکڑ سکتا۔ اور پھر میں تمہارے ظلم کی کیا بات کروں، عوام کے ظلم کی، جہاں ماؤں پہ ظلم ہو رہا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتہ، کا کوئی نشانی، کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ دو نشانیاں بتائیں، دونوں زندہ ہیں۔ جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگوں بنانے کے مقابلے کریں گے، جب عرب کے بدو لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے مقابلے کریں گے، یتطاولون فی البنیان، مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگیں بنانے کے، جیسا اب یہ ہو رہا ہے۔ اور جب مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو میرا رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو میں پوری ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کو میرے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، یہ ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹے گی، یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی۔ چند کام ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی۔ عزت تو خزل فی ادو والا، سب سے پہلے حکمرانوں کو لیا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، بل امانت و مغنما، اور جب لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے باقی لوگوں کو لیا، بس زکات و مغرما، اور جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے شروع کر دیں گے اور اللہ کی چوکھٹ کو بھول کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا کے علم کو بیچیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہو، اندر میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی ہو رہے ہیں اور اندر میں نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرت کا سبق دیا جائے گا اور ٹکرا جائے گی امت۔ کب کہا تھا میرے حبیب نے، جیسے 14 صدی کے پردے ہٹا کے میرا رب دکھا رہا ہو، پاکستانی دکھا رہا ہو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور موسیقی عام ہو جائے گی اور گھر گھر سرطان تال ہوگی اور ہر طرف گانے والیاں عام ہوں گی اور گانے کا ہر انسان رسیہ ہوگا اور موسیقی ان کے دل دماغ پر رچ بس جائے گی،
वशुरबत अलखुमूर, और शराब पी जाएगी, वलुबिस अलहरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, और मर्द रेशम पहनेंगे, वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, और पिछले लोग पहले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो समझो आसमान टूटने वाला है, जमीन कप कपाने वाली है, पहाड़ थर थराने वाले हैं, समंदरों में आग लगने वाली है, हवाएं पागल होने वाली हैं, कायनात ज़ेर ज़बर होने वाली है। इसे 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 एटमी ताकतें नहीं खत्म करेंगी, इसे मेरे आपके गुनाह खत्म करेंगे। जब माओं को जलील किया जाएगा तो क्या मत आ जाए। हर घर में ये, तुम तो खाली थाने में जुल्म करते हो, ये तो हर घर में जुल्म हो रहा है, हर शहर देहात। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती। कायनात के सरदार, जन्नत के चाबी बरदार, मकाम महमूद को सजाने वाले, शफात का ताज सर पे रखने वाले, अल्लाह का झंडा पकड़ने वाले, जन्नत का फीता काटने वाले, आपने फरमाया कोई नबी जन्नत में जा नहीं सकता जब तक मैं न चला जाऊं। वो ये तमन्ना कर रहे हैं, काश मेरी मां जिंदा होती, मैं उसकी ऐसी नौकरी करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, और इधर से मेरे घर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद, तो मैं मां के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता लब्बैक, मैं कहता लब्बैक, मैं हाजिर। नमाज फिर पढ़ी जाएगी, पहले आपकी सुनो, लब्बैक। ये तमन्ना का इजहार क्यों किया कि आगे नजर आ रहा है कि माएं कैसे दुखी होंगी। ये रिश्तों के मकाम तो दीन बताता है, कोई एनाटॉमी थोड़ा बताती। क्यों जी डॉक्टर साहब, एनाटॉमी बताएगी मां किसे कहते, पेट्रोल पंप बताएगा मां किसे कहते, मां तो कुरान बताएगा, मेरे नबी की सीरत और जिंदगी बताएगी। 57 साल के बाद आप गुजरे हैं जहां आपकी वालदा माजिदा की कब्र है। 57 साल बाद वहां से गुजर हुआ। कब? जब आप हज पे जा रहे थे। कब? जब अल्लाह का दीदार कर चुके हैं, मेराज में अल्लाह का दीदार हो चुका है, मारफत की आखिरी मंजिलें तय हो चुकी हैं, और कजिए को 57 साल, अब 6 साल के थे, 6 साल के जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है। 57 साल के बाद अब हज को निकले हैं, 63 बरस की उम्र में। तो जब आप अबवा पहुंचे हैं, आगे 10 मील दूर बस्ती थी, तो आपने रास्ता वो लिया। मैं 2000 में हज़रत आमना की कब्र की ज़ियारत करके आया था, वहां रास्ता कोई नहीं है, पहाड़ हैं। मैंने एक अरब दोस्त की जीप ली थी, वो अंदर ले गई मुझे। मोटर तो जा नहीं सकते, आम जीप भी नहीं जा सकते, हैवी जीप जा सकते। रास्ता को ना ठक 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 यूं करते करते एक हमारा रहबर था, वो हमें लेके पहुंचा। इतना ही ऊंचा पहाड़ था जितना ये आपका पिलर है, इतना ऊंचा पहाड़ था। ऊपर से चौकोर मुरब्बा शक्ल बनी हुई थी, जैसे अल्लाह पाक ने हजारों बरस पहले वो जगह बना दी थी कि यहां मेरे नबी की मां को सुलाना है। तो जब आप वहां से गुजरे हैं 57 साल बाद, 63 साल उम्र, तो अब आगे जाने की बजाय वहां उतर गए। अप्रैल का महीना, शदीद गर्मी, एहराम बांधा हुआ है, सर पे न टोपी न साया, और अब मां की कब्र के सराने आए और यूं बैठे, घुटने उठाए, हाथ यहां रखे और सर यहां दिया, और जो फूट फूट के रोना शुरू किया है कि आपकी हिचकियों की आवाजें आ रही थी। 57 साल पीछे चले गए कि यही मैंने बड़े सफर किए, सारी जिंदगी, सब 30 साल हो गए मैं सफर कर रहा हूं, और बैतुल्ला के अंदर मैं 2 दफा गया हूं, पर जो मैं अब भी रो रहा हूं। जो मैं वहां खड़ा होकर जो कुछ मैंने महसूस किया है, मैंने बैतुल्ला के अंदर भी महसूस नहीं किया। कुर्बान जिसकी खातिर कायनात बनाई, कितने बड़े दुखों से गुजारा। तुम कहते हो रिश्वत ना ले तो रोटी कहां से खाएं। वजह कायनात, काश तुम वो जगह देखो,
کالے پہاڑ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہاں پہنچایا. اور ویسے بھی سورج ڈوب رہا تھا تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، اور ادھر وہ جگہ ایسی سوگوار. 14 صدی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں 6 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، ماں جواب نہیں دے رہی. مجھے قیاس ہے ہارٹ اٹیک، 25 برس کی عمر، 25 برس ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. وضاحت کہیں نہیں ہے، آثار بتاتے ہیں. تڑپ رہی تھیں، بولا نہیں جا رہا تھا، یہی نشانی ہوتی ہے. تو بجھتی شمع جیسے بھڑکتی ہے، تو بجھتے بجھتے چند بول بولے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا. میرے بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری کلمات. اور شمع بجھی ہے، اور پتہ نہیں تدفین کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے. میری سمجھ میں وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ قصہ نہیں آیا. کس جنگل میں کون آیا ہوگا دفنانے کے لیے. لیکن جب پہاڑ سے اترے تو آپ پھر اوپر چڑھ گئے. پیچھے آپ کی ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد تھے، آپ کی ذات، ماں اور ایک نوکرانی ام ایمن. وہ پیچھے گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ پہاڑ بھی پگھل چکے تھے. شاید آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اب ماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے تھے، ایسے قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے. تو جب ام ایمن قریب گئی تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس کے مجھے حوالے کیا ہے تو نے؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایسے ہی جدائیاں لاتی. اٹھانا چاہا تو آپ نے اٹھنے سے انکار کر دے گا نا، میں نہیں اٹھا، ادھر ہی اپنی ماں کے پاس رہوں گا. انہوں نے کھینچا. مکے تک کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بیتی ہوگی اس بچے پہ. وہ سب کچھ یاد آیا اور آپ گھٹنوں میں سر دے کے ایسے رو جیسے بچے روتے ہیں. بچے بن گئے ماں کے سرانے، اور مسلسل کئی گھنٹے روتے رہے. اور پھر فرمایا ادھر ہی قیام ہوگا، آگے نہیں جائیں گے. انتظام آگے تھا، انتظام آگے تھا. 10 میل دور جہاں ابوا کا میدان تھا اور بستی تھی، کہ میں تو ادھر ہی رہ دوں. رات ماں کی قبر کے سرانے گزار. 60-70 ہزار حاجی تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی دائیں بائیں دائیں بائیں، پتہ نہیں کہاں سوئے، کیسے بیٹھے. پہاڑی پہاڑ ہیں. زندگی بتائی ہے، ماں کا مقام بتایا ہے. سارے رشتوں کا زندگی کے ہر شعبے میں سیرت موجود ہے. ڈھونڈو، ہاتھ جوڑتا ہوں، ڈھونڈو. پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، 22ویں گریڈ پر پہنچنا ہی سب کچھ نہیں ہے، وزیر صدر بننا ہی سب کچھ نہیں ہے، عالی شان بڑے گھر بنانا ہی سب کچھ نہیں ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کون بچا ہے؟ یہاں کی ہر عزت اور شہرت، ہر بلندی، ہر پرواز چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں. جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے شاہزور تن آور آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں. وہی سہاگن ہے جسے رب نے پسند کر لیا. ایک لڑکی کو دلہن بنایا تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی. تو وہ رونے لگی. اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا. جس کے گھر ڈولی اتر رہی ہے اس کو پسند آئی تو میرا کام بنے گا. او میرے بھائی،
لوگوں کی واہ واہ سے تمہارا کام نہیں بنے گا. جس رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ پسند کرے گا. وہی عزت دار ہے جس نے اللہ کو پایا. وہی سہاگن ہے جس سے اس کا رب راضی ہوا. باقی سب اجڑی ہوئی ہیں. اللہ تو تمہارے ساتھ ہے. وہ خود کہتا مجھے راضی کرو. میں راضی ہو جاؤں گا. ساتھ اعلان کرتا ہے راضی ہو جاؤں گا. آ کے مجھے مناؤ تو صحیح. کبھی روٹھو بھی کہتا مجھے مناؤ. وہ کہتا مجھے مناؤ. کتنا رسیوا ہے کہ اتنے گناہ کر جی بھر کے کہ میری دھرتی بھر دے, پھر میری فضاؤں کو بھر دے, پھر میری خلاؤں کو بھر دے, پھر اپنے گناہوں کے انبار لے کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا. اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر, میں سارے معاف کروں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو میرے بھائیوں, قوموں کے فیصلے حکومتیں نہیں بدلا کرتی, قوموں کے فیصلے اللہ بدلتا ہے. الیکشن مسائل کا حل نہیں. یہاں یہ تو پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, یا نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے, یا قاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے جیسے گنہگار انسان ہیں. یہاں جنید بغدادی کو صدر بنا دو, عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دو, اور معاشرہ جھوٹا ہو, ظالم ہو, دھوکے باز ہو. میرے رب کی قسم, میرے رب کی رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے. اوپر فرعون بٹھا دو, نیچے جھوٹ چھوڑ دو, ظلم چھوڑ دو, دھوکہ چھوڑ دو. تمہیں رب اپنی قدرت دکھا کے ظاہر ہو جائے گا اپنے جلووں کے ساتھ. معاشرے پر تباہی حکمران نہیں لاتے, خود ان کے اعمال لاتے ہیں. جب پورے لاہور میں ایک دکاندار سچ نہ بولتا ہو, ایک کا ترازو ٹھیک نہ ہو, تو میں پیپل پارٹی کو گالیاں کس بات پہ نکالوں, یا میں نون لیگ قاف لیگ کو برا بھلا کس بات پہ کہوں. جب دفتروں میں بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں درندے ہوں, کہ ایک آدمی بچہ مروا کے آیا ہوا ہے, وہ بھی پیسے دینے کے لیے بیٹھا ہوا, گھر لٹ چکا ہے اور پیسے کے بغیر اس کا کام نہیں ہو رہا, تو میں یہاں حکومت کو برا کہوں. حکمران عوام کو نہیں ڈبوتے, عوام خود اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں. ہاں, جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو تانے دیتی ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, امریکہ نے کر دیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو امریکہ کی سازش. کبھی اپنے پیرہن کو بھی دیکھو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دیے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے